السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کے وقت ایک عمل آپ ڈیلی کیا کریں، روزانہ کیا کریں۔ آپ کی اس کی وجہ سے کایا پلٹ جائے گی، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کا جو وقت ہے وہی تراویح کا وقت ہے، اور جو تراویح کا وقت ہے وہی تہجد کا وقت ہے۔ تراویح ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن اس تراویح کا وقت تہجد کے وقت تک رہتا ہے۔ جب تک تہجد کا وقت رہتا ہے اسی وقت تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ تو گویا کہ نماز تراویح اور نماز تہجد یہ بہت فضیلت والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے یہ نماز تراویح۔ نماز تراویح کا آپ اہتمام کرتے ہیں، گویا قیام اللیل آپ کر رہے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں تو قیام اللیل آپ کر رہے ہیں۔ قیام اللیل جو ہے نا، یہ بہت ہی کم بندوں کا نصیب ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں تراویح کی شکل میں، رات کی سٹارٹنگ میں تراویح کی صورت میں قیام اللیل ہو جائے، اور رات کے آخری حصے میں تہجد کی شکل میں قیام اللیل ہو جائے، تو اللہ تعالی ساری رات اس کو قیام اللیل، یعنی کہ لیل کے معنی آتے ہیں رات کے، اور قیام کے معنی آتے ہیں کھڑے ہو کر عبادت کرنا، یعنی راتوں کو منور بنانا، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے ان کو پر نور بنانا، اللہ کی عبادت کر کے گزارنا، یعنی قیام اللیل ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ تو اللہ تعالی قیام اللیل کرنے والے نیک بندے جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ ہمارا شمار کرنے لگتا ہے، ان کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیتا ہے۔ تو نماز تہجد ہم ضرور پڑھیں، لازمی طور پر پڑھیں۔ ہم 2 رکعت صحیح، 4 رکعت صحیح سحری میں پہلے جاگ جائیں تھوڑی سی، اور وضو کر کے مصلی بچھائیں، اپنے رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے دل کی مرادیں مانگیں، اپنے دلی تمام دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے کہیں، اللہ سنے گا، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالی سے آپ مانگیں گے، آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ مانگیں گے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ تراویح کے اہتمام کو نہ چھوڑیے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو تراویح کو ایسی گزار دیتے ہیں، لاپرواہی سے نکال دیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو لمبی عبادت ہے، کون کرے گا۔ نہیں میرے بھائیو، تراویح کے ایک ایک سجدے پر آپ کو 1500 نیکی ملتی ہے۔ پتہ ہے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عبادت روزہ رکھنا ہے۔ روزہ سب سے بہترین عبادت اس مہینے کی، جو فرض نہیں ہے کسی اور مہینے میں، صرف اس مہینے میں ہے۔ اور دوسری جو خاص عبادت ہے وہ تراویح ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ ہر سجدے پر تراویح کے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کیسا محل ہوگا۔ اسی طرح تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اجر رکھتا ہے تراویح کا اہتمام۔ اور تراویح کے ساتھ ساتھ قیام اللیل میں تہجد آتی ہے، تو تہجد کی بھی بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العزت اس وقت میں پکار کر کہتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا؟ کون ہے؟ خالق ہمیں بلائے، خالق ہمیں پکارے، ہمارا رب ہمیں پکارے، اور ہم اتنے کمزور ہو جائیں، اتنے بے بس ہو جائیں کہ اپنے رب کی پکار کو نہ سنیں۔ ہم وویلا مچاتے رہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ کہ یہ پریشانی آ گئی، یہ دور نہیں ہو رہی، یہ مصیبت نہیں ٹل رہی۔ ارے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل کر دے گا۔ تو تہجد کے اہتمام کے ساتھ نماز تہجد سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو یہ عمل آپ ڈیلی کر لیا کریں۔ بہت مختصر سا چھوٹا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں 1 مرتبہ،
दरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ने के बाद कोई भी जो आपको याद है, या रज़्ज़ाक़ु 111 मरतबा पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ु 111 मरतबा, और इसके बाद या वासिउ 111 मरतबा, इसके बाद या अज़ीज़ु 111 मरतबा, फिर आप दरूद शरीफ पढ़ें। बस इतना सा मुख्तसर सा अमल है। उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, और जो भी आपकी मुरादें हैं, जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आप परेशानी हैं, यानी अपनी हर दिल की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दें। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। तो ये अमल आप तहज्जुद के वक्त डेली जारी रखिए। इसकी बड़ी फजीलत आई है, इसकी बरकत से आपके तमाम उजड़े काम बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को ख़त्म कर देगा, और बहुत जल्द तंगी से और इसी तरह मुसीबत से निकलने का रास्ता आपके लिए मुहैया कर देगा। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।